السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تے جدوں ساڈا نبی جوان ہو گیا اسی انہوں بڑی سونی جوانی دیتی، حکمت بھی دیتی، علم بھی دیتا. اسی طرح اسی محسنین چنگا بدلہ دینے اچھا بدلہ دینے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، میرے اور تواڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں تواڑے سامنے پچھلے جمعے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے کچھ عرض کیتا
اور انشاءاللہ کچھ آج عرض کرانگا. دعا کرو اللہ صحیح معنی جو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج تھوڑی جی طبیعت بھی ٹھیک نہیں, دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے اور بولنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں, حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نے جدوں خرید لیتا ہے نا, اپنے گھر لے گیا, اپنی بیوی نو جا کے کہندا ہے کرما والیے آ غلام خرید کے لے آندا ہے, پر مینوں نا اے غلام لگدا نہیں ہیگا, غلام ہے پر مینوں غلام لگدا نہیں, مینوں تا لگدا ہے اے بڑا اعلی خاندان دا بندہ ہے, کسے حسب و نسب والے خاندان دا نا چشم و چراغ جنوں کافلے والے چوری کر کے نا اگے فروخت کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہندا ہے اینو عام غلاماں وانگو نہیں رکھنا, عام نوکراں چاکراں وانگو نہیں رکھنا, کہندا ہے ایندے نال چنگا سلوک کرنا, این فائنا کہ سانو دے تو فائدہ حاصل ہو جائے, یا اسی انہوں اپنا پتر بڑھا لئیے کیونکہ اولاد تا ہے گی نہیں. اللہ اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے کرے آگئے. ساتھیوں, اللہ نو کاندی لوڑ پئی, اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام دی آزادی دی زندگی نو ختم کر کے غلامی دی زندگی انہاں نو عطا فرما دی تھی. آخر وجہ کی, آخر اللہ پاک دی حکمت کی. آؤ توانو کچھ اندے بارے بھی بتا دے ماں. حضرت یوسف علیہ السلام جدوں کنان دے اندر رہ رہے سن, کنان ایک خوجی بستی تھی جتے شہری ماحول نہیں ہے گا سی, قبائلی نظام سی, حکومت منہ سے طریقہ اللہ دے نبی حاصل نہیں کر سکتے سن. اس کر کے اللہ نے کنان چو کڑیا اور مصر چو لے آندام, اور مصر چو لے آکے اللہ نے جڑے کردم انتخاب کیتا وہ بھی عزیز مصر دا کر. ایتھوں میں نے یہی لگتا ہے کہ ساریاں کڑیاں آپس چو ملیاں لگ دیاں نے. اللہ اکبر. اللہ بہر کیف جنیاں صحیح باتاں نے ہوتا اللہ نو ہی پتہ ہے نا, ساڑھے تم اے اندازے نے. اور قرآن اسے کر کے ہی کہندا وَقَدَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اسی یوسف علیہ السلام نو جگہ دیتی فی الارض زمین دے وچ. اللہ پاک فرماندے نے وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اللہ فرماندے نے تاکہ اسی اپنے نبی نو تعلیم دے دئیے, اپنے پیغمبر دی تعلیم کریے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ, لوگوں اللہ دے معاملے اتے قادر غالب ہے, او جو چاہتا ہے کر کے وکھا دیتا ہے.
یہ اللہ دیاں مرضیاں. تھوڑی آواز کھول. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے سائے چوں پرورش پائے. آواز کھول نہیں کٹ نہیں کرنی. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر چوں پرورش پائے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے 3 بندے اس دنیا دے اتے بڑے سیانے گزرے نے. ایک عورت جنہیں اپنے باپ نو کیا ابا جان موسیٰ علیہ السلام نو مزدوری تے رکھ لو اے بندہ بڑا کم دے. اور دوسرا عزیز مصر جنہیں نا یوسف علیہ السلام نو خریدیا اور گھر جا کے کہندا کرما والیے اینو بڑے اچھے طریقے نہ رکھی اینو یا تا پتر بنا لیں گے یا سانو نفع دے گا. اور تیسرے بندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں اپنے تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ نامزد کیتا. اے 3 بندے بڑے سیانے. اللہ اکبر. اللہ چلدے ہیں یوسف علیہ السلام عزیز مصر دی سائے تھلے زندگی گزار دے پہنے. اور اللہ دے نبی نے بڑے تجربات اندے کو حاصل کیتے بڑیاں باتاں اندے کو سکھیاں اور فہم و فراست دیاں گلاں. اے بندہ بڑا سیانہ سی. اس کر کے نا یوسف علیہ السلام نو حکومتی معاملے چوں جیڑی تعلیم دی ضرورت سی اللہ پاک نے عزیز مصر دے ذریعے پوری فرما دیتی. چلدیاں یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. دن مہینیاں جو لنگے مہینے سالاں جو لنگے اور اللہ دے نبی جوان ہو گئے. قرآن کہندا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ او بھی ویلے آ گئے اللہ دا نبی جوان ہو گیا. یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ کو اکبر. اللہ تے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے آتیناہم حکما و علما. آتیناہم حکما و علما. ساڈا نبی جوان ہویا نام اسی اپنے نبی تے بڑیاں ہی مہربانیاں کیتیاں نام. اسی اپنے پیغمبر تے بڑے احسان کیتے نام بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نام. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو علم بھی عطا کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نو حکمت بھی عطا کر دیتی ہے. یوسف علیہ السلام نو جوانی بھی عطا کر دیتی ہے. تے اللہ دا نبی سونا بھی بڑا ہے. اللہ دا نبی پیارا بھی بڑا ہے. اللہ دا نبی رج کے سونا بھی ہے تے رج کے اللہ دا نبی سیانا بھی ہے. ہر پاسے یوسف دے چرچے ہوندے پہنے. ہر بندہ یوسف دی تعریف کردا پیا. ہر بندہ یوسف دے گونی گاندا پیا. یوسف بڑا چنگا بندہ ہے. یوسف بڑا سیانا بندہ ہے. یوسف بڑا ذہین بندہ ہے. یوسف بڑا کریم بندہ ہے. اللہ کو اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے. زلیخا نے ویکھیا نا اللہ دے اس بندے دیاں تعریفاں بڑیاں ہوندیاں پیاں نے. اے ہے رج کے سونا بھی چاروں نکروں پورا بھی. زلیخا دا حضرت یوسف علیہ السلام تے دل آ گیا نام. حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے اللہ دے نبی اندے جناب پرورش تو ہی جوان ہوئے. اندے سائے تو ہی جوان ہوئے نام. پر اللہ دے نبی دیاں خوبیاں ویکھ کے اللہ دے نبی دیاں سیرت نو ویکھ کے اللہ دے پیغمبر دے حسن نو ویکھ کے اے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اپنے دل چوں اندے دل چوں مرض پیدا ہو گیا نام. اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام دے تے ڈورے ڈالنے شروع کر دیتے نام.
حضرت یوسف علیہ السلام دے ہوتے اے ڈورے ڈال دی پئیے مٹھیاں مٹھیاں باتاں کر دی پئیے اللہ دے نبی نو سلام دی خاطر اے مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی پئیے مٹھیاں مٹھیاں باتاں کر دی پئیے بانے بانے نال یوسف علیہ السلام دے نال گلاں کر دی پئیے اللہ نے یوسف علیہ السلام نو حیادار بنا دیتا ہے اور نبی جننے بھی ہویا کر دینے حیا والے ہویا کر دینے پیغمبر جننے بھی ہویا کر دینے عزت غیرت والے ہویا کر دینے اللہ کو اکبر اللہ اور ویرام یوسف علیہ السلام حیادار نبی نے انہیں ایک واری نہیں کئی واری یوسف علیہ السلام دے پیچھے لگی رہی بار بار یوسف علیہ السلام نے بلندی پئیے آپ قرآن دی عبارت دس دیے راودت خلتی ہوا فی بیتی غام اے بار بار کوشش کر دیے اے پسلان دی کوشش کر دی پئیے اے جناب ہاتھ کنڈے استعمال کر دی پئیے انہیں کو واری دروازہ بند نہیں کیتا آپ قرآن دی عبارت دس دیے اے ایستا ایستا لگی رہی نا ایستا ایستا یوسف علیہ السلام دے پچھے پئی رہی نا حضرت یوسف اندے والے ویک دی کوئی نہیں اللہ دا نبی اندی گل سندا ہی کوئی نہیں توجہ دیندا ہی کوئی نہیں اوے ویرام انہیں سوچیا نا یوسف نے انج قابو نہیں آونا انہیں اپنی ملازمہ دے نال مل کے نا اپنی مشیر دے نال مل کے سلاح پکائی نا یوسف علیہ السلام نو کیویں قابو کیتا جائے آخر کیویں یوسف پیغمبر نو قابو کیتا جائے نا اللہ کو اکبر اللہ اندی ملازمہ نے انہوں مشورہ دیتا ہونا ہے کو جنہیں اپنا ذہن لڑایا ہونا ہے اندے جناب سوچیا نا میں اپنی خواب کا او جڑی ستان دروازے دے اندر بندے اوتے یوسف نو بلا لینیا اوتے یوسف آ جائے گا میں دروازے مار لواں گی تے جو میرے دل چاہے گا میں کر لواں گی جو میرا دل کرے گا نا میں کر لواں گی اللہ اکبر اللہ انہیں تم پہلے بڑی کوشش کی تھی آخر کامیاب نہ ہوئی انہیں اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام جدن عزیز مصر کرے نہیں ہے گاسیم ادن یوسف علیہ السلام اپنی خوابگاہ دے اندر بڑھا لیتا نام اپنے کمریاں دے اندر بڑھا لیتا نام حضرت یوسف غلام سن آقا دی گل مننی سی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام او اندی خوابگاہ جو چلے گئے نام اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ انہیں دروازے بند کر لیتے نا 7 دروازے نہیں دروازہ پھر دروازہ پھر دروازہ اب قرآن دے الفاظ دس دنیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ باب دی جمع ابواب ابواب تو زیادہ دروازے نہیں کیا جاندہ مفسرین کہتے ہیں 7 دروازے 7 دری دے اندر لے گئی نام 7 دروازے دے اندر لے گئی نام ایک کمرہ اندے تیندے خامد واسطے محسوس ہے آج اللہ دے نبی نو لے کے چلی گئی دروازے بند کر لیتے یوسف نے کہن دیئے اے یوسف تمہیں جوان ہے ممی جوانا تمہیں کلائیں ممی کلاوان ہائی تالک اے یوسف میں تیاری میں نل برائی کر لیں اللہ اکبر کہن دی یوسف ہون موقع ہی فائدہ اٹھا لیں یوسف میں تاب کہیں نہیں پئیاں میری حسن دے چرچے پورے مصر دے اندر میرے حسن دے چرچے پورے مصر دے اندر یوسف فائدہ اٹھا لیں اللہ دے باپ پیغمبر نے اینڈ کر کے نیوی پائی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ویرا اللہ دا نبی بھی جوان ہے منی جوان تم جوان ہے ساڑیاں جوانیاں کدھر جان اللہ دے نبی دی جوانی ویگنا نبی ہندائی بے داغ ہے نبی دی جوانی داغدار نہیں ہو سکتی نبی دی جوانی بے داغ ہویا کر دی کہن دی یوسف حی تالک
میرے والے ویکھتا سہی میرے والے ویکھتا سہی اللہ اکبر اللہ اے بات ٹھیک ہے جوانی مستانی ہویا کر دیے اللہ اکبر اللہ پر جڑے بندے جوانی چوں اپنے اوتے قابو پا لیندے نے جڑے بندے جوانی سنبھال لیندے نے میرا تاکید ہے اللہ کر قیامت نوں عرش دا سایہ نصیب کر دین گے اللہ نے جوانی بارے سوال کر دینا ہے نا کل قیامت میں سرکار فرماندے نے 5 سوالاں دے جواب تو پہلے اللہ نے پیر بھی نہیں ہلان دینا آپ پیراں نوں ہلن نہیں دینا کیڑا کیڑا سوال ہوئے گا ان عمری میں نوں اپنی عمر دے بارے دسنا فیما اپنا اینوں کتے فنا کر کے آ گیا اللہ پاک نے پوچھ لینا ان شبابی فیما ابلم 2 سوال اللہ پاک نے ایک عمر دا سوال کرنا ایک اللہ پاک نے جوانی دا سوال کرنا جوانی دا سوال ویرا وکھڑا ہونا عمر دا سوال وکھڑا ہونا کیونکہ اصل دن تا جوانی دے ہویا کر دینے جنہوں تو مستانی کہہ کے لنگا دینے آگ کالے والے ان قریب چٹے ہونے والے نے اور کالے والے چٹے ہوئے تے موت سنے گئی آیا اوے کالے والم جا چٹے ہوئے موت سنے گئی آیا اٹھ کر فکر قبر دا کریے کیوں دل کھیڈی لایا کالی رات جوانی تھمی صبح سفیدی ہوئی اٹھ کر صبح سفیدی ہوئی اور صبح پیچھے پھر روشن ہوسین جو وچ رات کی توئی اور ویرا اللہ کو ڈر جم ادھر ویگنا تیرے تے میرے اندر ایک برد دی طاقت اللہ دے نبی دے اندر 40 مردان دی طاقت ایک روایت چوں آتا 100 بندے دی طاقت اللہ کو اکبر اللہ ایک اندی ہائی طالق میرے والے ویکتا صحیح نام میرے والے ویکتا صحیح نام آج میں تیرلی تیار ہوئی کری ہوں آج میں تیرلی سجی سمری کروتی ہوں اللہ کو اکبر اللہ یوسف علیہ السلام ایک دے ہی نہیں اللہ دے نبی نے نیوی پائی ہوئی ہے اللہ دے نبی اتاں ایک دے ہی نہیں اور نیوی ہم پالی تک کروں جڑا بندہ نیوی پالے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے 7 بندیاں نو عرش دا سایہ ملنا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ منصب و جمال آپ فرمان دینے ایک عورت ایک بندہ او ہے جنہوں کوئی نا خوبصورت تے اعلیٰ نسب دی عورت برائی دی دعوت دین دیئے تے اے اگو پتہ ہے کی کہندہ آپ قرآن چوں جی میں یوسف علیہ السلام نے کیا سنم قال معاذ اللہ ایک کہندی میرے والے ویگم اے اگوں رب تو ڈردا پیا ہے کہندا بی بی میں تیرے والے ویگاں کہ رب والے ویگاں آپ فرماندے نے اللہ انہوں عرش دا سایہ نصیب کر دین گے اللہ کو اکبر اللہ اے یوسف علیہ السلام نوں کہندی ہے یوسف تے کوئی ویکھدا بھی کوئی نہیں پیانا اگا بھی کوئی نہیں ایتھے کوئی نظر بھی کوئی نہیں آتا حکومتاں بھی میریاں نے ایتھے سارے میرے حکم دے پابند نے دروازے بند نے 7 دروازیاں نوں تالے لا دتے گئے نے یوسف تو کلا ہے منی کلیاں آنا فائدہ اٹھا رہی ہیں اللہ دا نبی کہندا ہے قال معاذ اللہ اوے بی بی میں تیرے والے ویکھاں اپنے رب والے ویکھاں میں تیرے والے ویکھاں یا اس رب والے ویکھاں جن نے مینوں کنان چوں کڈ کے لے کے تیرے محل تو جگہ دتی حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے اوے نال فریب لے آئی مینوں اوے نال فریب لے آئی مینوں تے اندر واڑ زلاگو اور چھوڑ پلا میں باخر جامم اور چھوڑ پلا میں باخر جامم نہ کر پار زلاگم آپ پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا آق میرے وچ ٹھیک ارادام تے نہیں زلیخا تیرا
حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے بی بی تو مینوں چھوڑ دینا، مینوں جان دینا، مینوں جان دینا۔ اللہ اکبر اللہ، پر کہندی یوسف میں تینوں باہر نہیں جان دیاں گی۔ ائی طلاق بار بار آواز آ رہی ہے، ائی طلاق۔ اور یوسف ویکھتا صحیح حضرت یوسف علیہ السلام نے نیوی پائی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی سوچی جا رہے ہیں، اللہ سونے اگر مینوں اتھوں نہ کڈیا نا اللہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اللہ آزمائش آ جائے گی، لوکی کی باتاں کرن گے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اللہ دا نبی سوچی جا رہے ہیں یا اللہ کڑی آزمائشاں جو بعد ہی اللہ میرے نکلن دے بندے بس فرما دے۔ آج اللہ نے قرآن جو آکے نا وَهَمَّ بِهَا کہ یوسف بھی ارادہ کر لینا، ہندہ پتہ کی مطلب ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دے دل چ جڑے خیال آ رہا سن اللہ سونے آئے تا ازمائش بڑی کھلوتی ہے، یہ تا میری جان نہیں چھڑ دی بھی یا اللہ معاف کری کتے میں جناب غلطی کرنا بمام اس خیال نو اللہ پاک نے کہا وَهَمَّ بِهَا۔ اے بھی عورت ارادہ کی تھی کھلوتی سی، یوسف علیہ السلام دے دل چوں خیال آ گیا کہ یا اللہ میں نو معاف کر دے، اس چیز کو میں نو محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر اللہ، اگے چل کے نا ہن یوسف علیہ السلام اوتھے کھڑے ہوئے نے، اے ترلے پاندی پی منتاں کردی پی، جدوں انہیں ویکھیا نا ترلیاں نال گل نہیں پاندی پی، منتاں نال نہیں باندی پی، انہیں یوسف علیہ السلام تے پریشر پا کے بھی دیکھ لیا، اے یوسف تو میرا غلام ہے، میں تیری مالکن ہوں، میں تیرے کو جو چاہواں کروا سکتی ہوں۔ انہیں غلام دا کام تا حکم بننا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں پریشر بھی پا کے دیکھ لیتا، یوسف علیہ السلام چڑک کے بھی دیکھ لیتا، بولیاں مار کے بھی دیکھ لیتا، تو میں تا سمجھنا انہیں یوسف علیہ السلام نو مار کے بھی دیکھ لیتا انہیں کہندی ائی طلاق میرے والے ویکھتا صحیح نا۔ یوسف کہندے نے قال معاذ اللہ، بی بی مینوں تا اللہ کول ڈر پیا آندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لولا ارا برہان ربی کی، اگر ساڈا نبی ساڈیاں نشانیاں نہ ویکھ لیندا نا، حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے نشانیاں مکھا دتیاں۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نے ایک جیاں نشانیاں مکھا دتیاں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جیاں چیزاں مکھا دتیاں نا جن دی وجہ کر کے اللہ دا نبی گناہ تو بعد آ گیا۔ اے نبی تا ویسی گناہ تم پاک ہویا کرتے نے، نبیاں دے دل نو اللہ پاک نے گناہاں تو مبرہ بنا دیتا ہے، معصوم بنا دیتا ہے۔ اللہ دی قسم زمین اسمان ٹوٹ سکتے ہیں پر پیغمبر گناہ نہیں کر سکتا، نبی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے نبی دی ذات تے آپ پارا دیتے ہیں، نبی دی ذات تے اللہ پاک نے آپ پارے دیتے ہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نے نشانیاں مکا دیتی ہیں، یعنی کر کے اللہ دے نبی نے ویکھیا نا اللہ پاک نے اج شیطان نو مکمل آزادی دیتی ہے، اور شیطان جو کر سکنے کر لینا، تو میرے پیغمبر نو پھسلا نہیں سکتا، تو میرے نبی نو رائے حق تو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا نا حضرت یوسف دے چہرے دے وچوں شیطان نظر آندا پیا، اندے اوتے تم شیطان سوار ہویا پیا نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، بعض مفسرین کہندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دا چہرہ نظر آ گیا نا۔ حضرت یعقوب کہندے نے اے میرے بیٹا یوسف ساڈی ساڈی جد نو داغ نہ لاویں نا، اے گناہ نہ کری نا۔ اللہ کو اکبر اللہ، بعض مفسرین کہندے نے اللہ دے نبی نو فرشتہ نظر آ گیا، حضرت جبریل کھڑے ہوئے، جبریل کہندے نے یوسف تو اللہ دا نبی بننے والا ہے، تو اللہ دا پیغمبر بننے والا ہے، پیغمبراں نو یہ چیز سوٹ نہیں کردی، پیغمبراں نو یہ باتاں اے زیب نہیں دیندیاں نے۔ بعض کہندے نے اللہ دا نبی کھڑا ہے تے اللہ دے قرآن دی آیتاں نظر آ گئیاں۔ جڑا قرآن اللہ نے میرے محمد سے نازل کیتا ہے نا، اندی آیتاں نظر آ گئیاں، لکھیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یوسف اپنے آپ کو سنبھال لو، آج ہو الحمداں آج ہو باتاں، اور بعض مفسرین کہندے نے اندے تو مراد ہے
کہ یوسف علیہ السلام ویکھن لگ پیا مینوں پراواں خوہ چوں سٹیا خوہ چوں اللہ نے کڈ کے مینوں باہر لیاندا زندہ سلامت 3 دن میں خوہ چوں رہیا پھر باہر زندہ اللہ دے فضل نال آ گیا پھر وکیا وکدا اللہ پاک نے وہ سارے میرے نال پیار کردے رہے اللہ پاک مینوں مصر لے آئے مصر چوں اللہ نے چنگی جگہ دتی کھان پین نوں دتا پہنن نوں دتا سر لکان نوں دتا انیاں نعمتاں دتیاں نے تے ہن انیاں نعمتاں ویکھ کے میں رب دی جناب نافرمانی کر سکدا بعد نشانیاں تو آ مراد لیندے نے باہر کیف اللہ پاک نے کچھ نشانیاں ویکھ دتیاں اللہ اکبر اللہ تے یوسف علیہ السلام نے وچوں وچ کال اللہ نال ملا دتی تے جدوں کال اللہ نال مل جا سمجھو بات بن گئی ہونی بن جاندی ہے نا وہ تا پتہ کی کہندا اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے اوے تیرا رب کا کیوں شرمانا ہے اوے کیوں غیراں دے در جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اوے مارا ساتھ میں آپ سوالی اوے مارا ساتھ میں آپ سوالی اور دیما دان نہ موڑا خالی اور کیوں چھڑے آئی میرے در علی پڑھ لا الہ الا اللہ وچے وچ کال مل یا اللہ میں کی کراں یا اللہ بوئے بند نے میں سے قابو آیا بیٹھا کراں تے کی کراں اللہ پاک نے نا یوسف علیہ السلام دے دل چو القا کر دیتا وہی دی ایک صورت تے بھی ایک کہ نبی دے دل چو القا کر دیتا جاندا ہے وہی دیاں 4-5 صورتاں نے نا ایک تا اللہ ڈائریکٹ ہی آپ دے نبی دے نال کلام کر لیندے نے اور دوسرا جبریل آ جاندا ہے اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ آپ دے پیغمبر دے دل دے اندر بات ڈال دیتا کرتے ہیں اور چوتھی صورت ہے نبی ستا پہ خواب دی صورت جو اللہ وہی نازل فرما دیندے اس ساریاں نا وہی دیاں صورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے نے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی یوسف ایتھوں دوڑ پینم ایتھوں بھج پینم اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف دوڑ 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 اللہ پاک نے یوسف پیغمبر کہندے ہیں یا اللہ دروازے بند نے دوڑ کے کتے جاواں یا اللہ بوئے بند نے میں کتے جاواں اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی یوسف اے بوئیاں دی کہانی تاواں واسطے آ کر دیئے اے بے ہماری بات تم مخلوق واسطے آ کر دیئے میں تا ہر چیز سے قادرم انما امرغم اذا اراد شیئن ان یکون لگو کن فیکون و یوسف اب کڑیاں بھی میرے حکم نہ لگیاں نے اب کڑیاں میرے حکم دے نال کھڑیاں ہویاں نے میرے آڈر ہو جان گے دروازے کھول جان گے و یوسف ہر چیز میرے تصرف چوئیں ہر چیز میرے حکم دی پابند ہر چیز میرے حکم دا انتظار کر دی پئی میں ہر چیز تے قادرم ہر چیز تے قادر قدیر کر دوں اور جو چاہے سو کر کے مکھا دینا اور پانی تے زمین کھلار دینا اور تھما باج اسمان ٹکا دینا اور کرن لئی آرام تو بندے آندے رات ختم کر کے دن ختم کر کے رات پا دینا اسی طرح ضرورت دے تحت مڑ کے تو رات دے بچوں دن چڑھا دینا اور دیکھے بردن تاج پیغمبری دام اور تخت مصر دے اوپر بٹھا دینا اور ہوئے او جو تین منظور ہوئے اور تگڑے مارے کولو مروا دینا اور تگڑے مارے کولو مروا دینا ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابابیلاں نو حکم سنا دینا او چنجاں چوں کنکرے کیر دینے تو اونا دے بمب بڑھا دینا اے مولا تو چاہے تینو کون پوچھے تو کی کر دے جو چاہے سو کر کے وکھا دینا انہوں کسی نے پوچھنا ہاں کیوں کیتا یوسف دوڑ پہ یوسف کہندے نے یا اللہ بوا وجہ ہے اللہ فرماتے نے بوئے دی گل چھڈ بھجنا تیرا کام ہے بوئے کھولنا میرا کام ہے تے یوسف علیہ السلام دوڑ پے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لا دیتی
زلیخا نے اپنے ہتھاں دے نال تالے لائے ہوئے نے، دروازہ کھل گیا، ایک دروازہ کھلیا نا، دوسرا دروازہ کھلیا نا، تیسرا دروازہ کھلیا، یوسف دوڑیا جا رہے ہیں، زلیخا نے پیچھے دوڑ لا دیتی، اللہ کو اکبر، اللہ چل دیاں 6 دروازے کھل گئے، 6 دروازے کھل گئے نا، آخری دروازہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر واسطے بند رکھیا نا، وجہ کی ہے تاکہ زلیخا پیچھے اے دوڑ کے یوسف دے کول آ جائیں، اللہ کو اکبر، اللہ آخری دروازہ اللہ پاک نے تھوڑی دیر واسطے بند رکھیا تاکہ یوسف دی بے گناہی دے انتظام ہو جان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انج کر کے دروازے نو چھٹک دے پہنے، زلیخا بھج کے آ گئی، انہیں انج کر کے زور کے ہاتھ مارے آنا، حضرت یوسف علیہ السلام دے کندھے مبارک تے لگا نا، انہاں زور کے ہاتھ مارے، اللہ دے نبی دا کرتا پھٹ گیا نا، ادھروں کرتا پھٹیا، ادھروں دروازہ کھل گیا، اللہ پاک نے بے گناہی تے بھی بندوبست فرما دیتے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے، آ قرآن جے قرآن اللہ پاک فرماندے نے، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، ان کر کے انہیں زور کے ہاتھ مارے آنا، کیونکہ بندہ دوڑ کے آئے، بندے دے جذبات ہوں دے قابو چونی ہوں دے، اس کر کے انہیں بڑے زور نال ہاتھ مارے، اللہ دے نبی دا کرتا پھٹ گیا نا، اللہ کو اکبر، اللہ ادھروں کرتا پھٹیا، ادھروں دروازہ کھل گیا، ادھروں جناب دروازہ کھل گیا، اندر والی سائڈ تے یوسف تے زلیخا کھڑے ہوئے نے، اے عزیز مصر ان کر کے باہر دروازے تے کھڑا ہویا ہے، دروازے دے اوتے انج سمجھ لو باہروں عزیز مصر نے دروازہ کھولن لگا، اندروں یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھول دیتا نا، اللہ کو اکبر، اللہ اے زلیخا بلے عزیز مصر نے ویکھیا نا، اندیاں ساواں بے ترتیب نے، انج لگدا پیا انہوں سا چڑھیا ہوئے، حضرت یوسف بھی اندر کلے نے، زلیخا بھی کلی ہے، تے عزیز مصر ساری گل سمجھ گیا، ساری گل سمجھ گیا، کہنا خیر ہوئے صحیح، اجے بولیا نہیں، زلیخا پہلے بول پئی، عزیز مصر بولیا نہیں، زلیخا پہلے، انہیں اسے نے سر تے باہر رکھ لی، کوئی گل انہیں نہیں کی تھی، چپ کر کے کھڑا، انہیں سر تے باہر رکھ لی تھی، تے کہندی کہ من اراد بی اہلی کا سوئن، من اراد بی اہلی کا سوئن، میں نے دس عزیز مصر اس سمجھدا پیا، عزیز مصر اجے سمجھن دی کوشش کردا پیا، ایتھے ہویا کیے، زلیخا پہلے ہی بول پئی، کہندی کیے من اراد بی اہلی کا سوئن، اے جڑا بندہ تیری بیوی دے نال پیڑا کم کرن دا ارادہ رکھدا وے، قالت ما جزاء من اراد بی اہلی کا سوئن، مینوں ایتھاں دسنا جڑا بندہ تیری بیوی دے نال زبردستی کرن دی کوشش کرے، جڑا بندہ تیری بیوی دے نال زبردستی کرن دی کوشش کرے، جڑے بندے دا ارادہ ہوے تو انہوں کی سزا دینے گا، اون دے نال کی کرے گا نا، اللہ کو اکبر، اللہ اینڈ کہندی الا یسجن او عذاب علیم، آپ ہی کہندی یا تو جیلے بند کر دیتا جائے نا، یا انہوں مار مار کے عبرت دا نشان بنا دیتا جائے نا، اللہ کو اکبر، اللہ اے بندہ بڑا سیانا بندہ سی، انہوں زلیخا دیاں عادتاں دا پتہ سی، اے یکدم جذباتی نہیں ہویا نا، یکدم غصے چوں نہیں آیا نا، اے کھلو کے سمجھن دیاں کوششاں کردا پیا، اگر ہویا ہے تے کی ہویا ہے، انہوں دے اللہ دے پیغمبر نے بھی زبان کھول دیتی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال ہی راودتنی عن نفسی، انہیں تمام کوششاں کیتیاں نے، انہیں تمام دروازے بند کیتے نے، میرا قصور نہیں بلکہ سارا قصور زلیخا دا ہے، سارا قصور ہند ہے، یہ انہوں الٹی ہوئی کھڑوتی ہے، ان مرتے پاندی پئی ہے، اللہ اکبر، اے جناب کون جی گھر والے نے تو آپ دی گھر والی دی سائڈ لینی ہے نا، گھر والے نے گھر والی دی سائڈ لینی ہے، اے جناب کیویں ہو سکدا سی آپ دی بیوی نوں کچھ کہہ جاندا، ایک ملازم پیچھے لگ کے انہیں کہنا سی تینوں تیری نظر چوں میرے نال زیادہ ملازم دی پھر حیثیت ہوئی نا، اللہ اکبر، اللہ یہ جو سوچدا پیا ہے، یہ جناب دلیلاں پیش کر دی پیے، یوسف نے میرے نال انج کیتا، حضرت یوسف کہندے نے میں کچھ نہیں کیتا، جو کیتا ہے نہیں کیتا، اللہ اکبر، اللہ
اے نا بڑا صبر والا بندہ کہندا مینوں تھوڑا جا ٹائم دیو میں ہنے فیصلہ کر لینا کیونکہ نا ملک دا وزیر اعظم سی اس کر کے سیانا بندہ سی کملیاں نوں کوئی وزیر تھوڑا ہی بناتا ہے وہ یہ نہیں ہے نا سیانا بندہ ہی وزیر ہوندا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے وزیر اعظم صاحب کہندے نے تھوڑا جا ٹائم دیو تھوڑا جا ٹائم دے کے نا بہ گیا سر پھڑ کے سوچن لگ پیا انج کر کے نا آدھے سر نو پھڑ کے بیٹھا ہے تے اینی دیر نو نا ایک بندے نے نا اندے کول گواہی دینا شروع کر دیتی اور قرآن کہندا وا شاہد شاگرد من اگلی کام وا شاہد شاگرد من اگلی کام اوتھے ایک گواہ بول پیا نا مفسرین کہتے ہیں یا تین دودھ پیندا چھوٹا جا بچہ نا انہیں ویکھیا یوسف علیہ السلام دی عزت عرفاندا پیا اللہ دے نبی دی عزت عرفاندا پیا حضرت یوسف علیہ السلام واسطے اے دودھ پیندے بچے نے اپنا دودھ پینا بند کر دیتا نا حضرت یوسف دے بارے گواہی دیتی نا اللہ گواہیاں دعاں تے آوے پیندے دودھ پیندے بچیاں کولوں دعا دیتا کردے نے اوے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے اوے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے تو چاہے تے جم دے بلا دینا ہے بعض مفسرین کہندے نے اے بچہ نہیں سی اے سیانا بندہ سی عزیز مصر دا رشتہ دار سی نا قرآن دی عبارت تو لگدا ہے اے عزیز مصر دا رشتہ دار سی نا قرآن دی عبارت تو لگدا ہے اے بڑا بندہ سی سیانا بندہ سی اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وا شاہد شاگرد من اگلی کام اے کر دے وچوں ایک بندے نے گواہی دتی نا انجی لگدا پیا جویں کوئی سیانا بندہ وڈا بندہ اے گواہی دیندا پیا اللہ اکبر اللہ اے کہندا عزیز مصر کیوں پریشان بیٹھا ہے اینی دیر نو بھی ملن نہیں آ گیا عزیز مصر نے اینو اپنا خیر گواہ سمجھدے ہویا اپنا مخلص ساتھی سمجھدے ہویا ساری گل سنا دتی نا اے کہندا عزیز مصر پریشانی دی گل ہی کوئی نہیں مینوں اجازت دیو میں فیصلہ کر دینا وا مینوں تھوڑا جا ٹائم دیو انہیں عزیز مصر کو اجازت چلی عزیز مصر کہندا ہے ٹھیک ہے بھائی تو فیصلہ کر دے کہندا فیصلہ کیویں کریں گا کہندا دوواں نوں میرے کول لے کے دوویں آ گئے اچھا پھر اون دی گل سنی زلیخا نے آدھی ساری رودات سنائی انہیں جڑی پٹی پڑی ہوئی سی نا ساری گل او جناب یوسف علیہ السلام دے خلاف بیان کر دیتا یوسف علیہ السلام دی سنی یوسف نے اپنی بات سنا دی ہن دوواں کول گواہ کوئی نہیں دوویں جناب نا ایک دوسرے تے دعویٰ کر رہے ہیں زلیخا دعویٰ کر رہی یوسف علیہ السلام دفاع کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ گواہ کوئی نہیں اے بندہ بڑا سیانا اے سمجھ گیا قرآن کہندا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندہ فیصلہ کرن لگا نا ان کان قمیصہ قد من قبر اگر قمیض ویکھو انہاں دی قمیض ویکھو اللہ اکبر اللہ عزیز مصر کہندا ہے قمیض دا رولا وچ کدھروں آ گیا کہندا ویکھ تے صحیح نا اللہ اکبر اللہ کہندا کی ان کان قمیصہ قد من قبر فصدقت وهو من قادبین کہندا یوسف علیہ السلام دی قمیض ویکھو نا حضرت یوسف دی قمیض ویکھی گئی کہندا اگر قمیض اگوں پھٹی ہوئی نا یوسف دی قمیض اگوں پھٹی ہوئی یوسف جھوٹا ہے تے زلیخا سچی ہے یوسف انج کر کے زلیخا دے نال زبردستی کرن لگا زلیخا نے اگوں دفاع کردے ہوئے ہاتھ مارے نے یوسف دی قمیض پھٹ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اے گل تم یوسف دے خلاف چلی جائے گی اگر قمیض اگوں پھٹی ہوئی یوسف جھوٹا تے زلیخا سچی کہندا اگر قمیض پچھوں پھٹی ہوئی وا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین کہندا اگر قمیض پچھوں پھٹی ہوئی نا پھر یوسف سچا یوسف جان چھڑان لی پجے ہونے انہیں مگروں ہاتھ مارے ہونے نے یوسف دی قمیض پھٹ گئی اللہ اکبر اللہ آخر کار عزیز مصر نے قمیض ویکھی نا قمیض ویکھن تو بعد فیصلہ ہو گیا نا اللہ پاک دا قرآن کہندا فلما را قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن
ان کیدکن عظیم. کہندے نے کہ جدو قمیض ویکھی گئی نا تے قمیض تا ظاہری گل پچھوں ہی پھٹی سی, قمیض ویکھی گئی تے قمیض پچھوں پھٹی. جی مصر بڑا سیانا اسے بڑے سمجھ گیا اے سارا کیتا قطرہ میری بیوی ہے, اے سب کچھ انہیں کیتا ہے. ہن دیکھو گناہ ایک عورت دا فتوی نے پوری عورتاں تے لا پتہ کی کہندا صاحب قرآن کہندا ہے ان کیدکن عظیم. عورتاں دا مکر بہت زیادہ ہویا کرتا ہے, عورتاں بڑیاں فریبی ہویا کردیاں نے. ساری عورتاں اتے انہیں فتوی لا دیتا, ساری جناب نسادی برادری اتے نے فتوی لا دیتا. تے یوسف علیہ السلام نے سیڈ تے لے گیا, کہندا یوسف میں تیرے نال بڑی خیر پائی کیتی ہے, تینوں پتراں وانگوں پالیا, ہن میری بیوی نے کام کر دیتا ہے تے یوسف میری عزت دا معاملہ بن گئی. اللہ واسطے کسی نو دسی نہ, اللہ واسطے کسی نو دسی نہ. قرآن کہندا اللہ پاک فرماندے نے کہندا یوسف عارض عن ھذا, یوسف عارض عن ھذا, یوسف اندے تو اراد کرنا اللہ کو اکبر. اللہ یوسف نو درگزر کردہ, یوسف عارض عن ھذا, یوسف انو جان دینا اندی گالی نہ کرنا. اللہ کو اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام کہندے نے عزیز مصر میرے والوں پریشان نہ ہونا, میں تواڈے بڑے احسان تھلے دبیاں, میرے والوں کوتاہی نہیں ہوئے گی, میرے والوں کمی نہیں ہوئے گی. اللہ کو اکبر. اللہ ویرا جڑا احسان کرے اودے نال پیڑے نہ کریا کرو نا, احسان دا بدلہ احسان دے نال دتا کرو نا. جڑا بندہ تواڈے نال خیر کوئی کر دے, جنے جناب تانوں سنبھالیا, جنے تانوں وڈیاں کیتا, اودے نال خیر کوئی دے مظاہرے کرو نا. حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے عزیز مصر میرے والوں پریشان نہ ہویا جی, تواڈے احسان بڑے نے, میرے تے تواڈے احسان بڑے نے, میں انشاءاللہ احساناں دا بدلہ چکا دیواں گا. اللہ کو اکبر. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا نا بات تو اپنی بیوی کو کہندا آپ قرآن جے قرآن واستغفری لذنبک واستغفری لذنبک. اور زلیخا مجھے پتہ لگ گیا سارا قصور تیرا ہی ہے, جا کے یوسف کو معافی منگ لیں. قرآن دی جڑی عبارت ہے نا واستغفری لذنبک, میں بڑی دیر انہوں پڑھ کے سوچدا رہا. زلیخا تے رب نوں مندی نہیں سی تے کہندے کول گناہ دی معافی مانگنی. میں بڑی دیر سوچدا رہا. آخر اللہ نے میرے دین جو نقطہ پا دیتا کہ عزیز مصر کہندا ہے جا کے یوسف کو معافی مانگ لے, یوسف کو معافی مانگ لے. جڑا اندے تے الزام لایا ہی نا, جڑا اندے نال جناب اندے تے تہمتاں لائیاں ہی, انہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پریشان کیتا ہی, جا کے یوسف علیہ السلام کو معافی مانگ لے. کیونکہ رب نے تو ماندی نہیں سی, گناہ تو انہاں دے نزدیک گناہ ہے گا ہی نہیں سی, گناہ تو مسلماناں دے نزدیک نے نا, گناہ دا کام میں آ نیکی دا کام میں. میں سوچتا رہا, اللہ نے ذہن چوئے بات پا دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو رسل جو معافی منگوائی جا رہی ہے, وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ, جا کے یوسف کو معافی مانگ لیں. اور قرآن دی عبارت بھی یہ کہندی اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَائِتِينَ, اصل جو اللہ کہندے نے خاطی کہندے کی نہیں, آپ قرآن جو قرآن اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دیں اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ, اصل جو سارے دا سارا قصور تیرا ہی ہے, سارا قصور تیرا ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے نام معافیاں بھی منگوا دیتیاں. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو معافی منگی. اللہ اکبر. اللہ یہ بات ساریاں نکرانیاں نے ویکھ لیتی نا, نکرانیاں نے سارا منظر ویکھ لیتا نا, تو نکرانیاں کو بات چلی جائیں, اے ہو نہیں سکتا, گل ٹکی رہ جائیں, گل چھپی رہ جائیں, گل چھپی نہیں رہتی نا. اللہ اکبر. اللہ نکرانیاں کو گل چلی جائے, گل لکی نہیں رہتی. حضرت یوسف علیہ السلام دے نال زلیخا نے جڑا کام کیتا نا,
نکرانیاں نے سارا ہی ویگ لیتا نا عزیز مصر نے تابا تا مار دیتا جنہیں باہر جا کے گل کیتی نا میں انہوں سخت سزاواں دیواں گا پر نکرانیاں نو کون پوچھے نا اے نکرانیاں شہر دیاں دوسریاں وزیراں دیاں نکرانیاں دے نال کٹھیاں ہو گئیاں نا دوسرے وزیراں دیاں بیویاں دیاں جڑیاں نکرانیاں نے انہاں دیاں نکرانیاں زلیخا دیاں نکرانیاں کٹھیاں ہوئیاں نا بازار دے اندر جا کے کٹھیاں ہوئیاں تے راز ساری کھل گئے کونی بیویاں کٹھیاں ہو جان تے چپ کر کے بیٹھ جانے ہو سکتا ہے یہ تا بہت بڑا جھوٹ ہے باہر کہا میں فتویٰ نہیں لاندا ویسے ایک عادت ہوندی فطرت ہوندی ہے عورتاں دی فطرت کے چپ کر کے بہندیاں نہیں بہندیاں باتاں ہوندیاں نے انہوں پتہ کی کہندے میں کان چوں تینوں دسن لگیاں ایک گل میں تینوں دسن لگیاں اگے کسے نوں دسے نہیں وہ معروف سنیا جی نا ایک بندہ آپ دے کر خربوزہ جناب نا دوانا انہوں جناب نا پا کے لایا سرانے دے وچ چٹا سرانا یا صافے چو بن کے لایا تے اپنی بیوی نو کہندا کرما علی میں اج ایک بندے دا سر لا کے لے آئی تے اندر پیٹی چو رکھن لگا کسے نو دسنا نہیں چٹکو ہویا نا بیوی باہر نکلی یا تو دور تے گئی ہونی ہے باہر گوانڈن کو چلی گئی کتے کٹھیاں بہ گئیاں انہوں کہندی پینا میں تینوں ایک گل دسن لگیاں پر وعدہ کر کسے نوں دسنا سی انہیں آکھیا کی گل ہے انہیں آکھیا میرا بندہ ایک بندے دا سر لا کے لے آیا تو ساڑی پیٹی دے وچ پیا ہویا اچھا انہیں آکھیا وہ کو نہیں پینا اللہ جاندا ہے یہ تو بڑا بڑا کام کر رہا ہے کڈا جناب ظلم کر کے آ گیا وہ اگے گئی وہ آپ دی دوجی گوانڈل کو گئی انہوں دسیا چٹ کو ہے نا پورے شہر چو خبر پھیل گئی کہ فلاں بندہ فلاں دا سر لا کے لیا کے پیٹی چو رکھی بیٹھا تھوڑا یہ ٹائم گزریا پولیس دروازے تے آ گئی ہاں جی دروازہ کھولو سنیا پیٹی چو بندیاں دے سر رکھ دے جی دروازہ کھولیا گیا وہ کہندے آ جاؤ بھائی سارا اندر لے گیا پیٹی دا دروازہ کھولیا تے اندر ویکھیا نا وہ صافہ ہٹا کے ویکھیا تے اندر دوانا پیا ہویا یہ بیویاں دا حال ہے مسالہ ایویں نہیں بنیاں مسالہ کسی گل دی وجہ کر کے بنیاں نہیں تے میری کوئی ماں پہنے غصہ بھی نہ کرے قرآن کہندا اللہ دا قرآن کہندا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ جدوں گل پھیل گئی گل جدوں باہر نکل گئی نکرانیاں نے آپس میں گلاں کیتیاں آپس دے اندر باتاں کیتیاں عزیز مصر دی بیوی نے آچن چڑھا دیتا ہے عزیز مصر دی بیوی اپنے غلام دے انتے فریفتہ ہو گئی ہے عزیز مصر دی بیوی اپنے غلام دے پیچھے پہ گئی ہے قرآن کہندہ قد شغفا قبام قد شغفا قبام اندے دل چو یوسف وڑ گئے پیرا ایک کہندیاں پیانے انہوں یوسف تو علاوہ کچھ نظری کوئی نہیں آندہ پیانا ایتا یوسف دی دیوانی ہوئی پئی ایتا اپنے خامد نو پلی پئیے کتھے عزیز مصر کتھے یوسف غلام کتھے وقت دا حکمران کتھے بدہ غلام کتھے غلام اپنے خامد عزیز مصر نو چھڑ کے اپنے غلام دے پیچھے پئی ہوئی ہے قد شغفا قبا ایتا کملی ہو گئی ہے ایتا کملی ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اسی زلیخا نو تک کملے سمجھنے انہوں پاگل سمجھنے یوسف دا اندے غلام دا تے عزیز مصر دا سیر کیے کتھے ہو عزیز مصر کتھے ہو غلام او نوکر تے او مالک پورے ملک دا اللہ یہ تک کملی ہے اندی گالی کی کرنی بولیاں وجن لگ دیا تے جدو بولیاں وجیاں نا تے باتاں جدو ہو جاندیاں نا جن دے خلاف ہویاں انہوں دے تک پہنچ ضرور جاندیاں کرنے والا تھا کر لیندا ہے نا پاویں تسلی دے ہی دے انہوں تک دسی نا کسی نے دسی نا ادھروں بندہ زبان چوں کڈدا ادھر انہوں تک پہنچ جاندی ہے کناں دے وی دیواراں دے وی کن جڑے ہوندے نے نا مثال بنی نا کنداں دے وی کن ہوندے نے اوہی ہوئی نے کہ تسی ادھروں کڈنی ہے چاہے تسی جناب نو تاکید بھی کر دے جے جن دی گل ہے انہوں تک پہنچ ہی جاندی ہے اس کر کے میرے بھائیو اپنی زبان چوں ہوئی گل کڈو ہی نا سرکار ایک دن بیٹھے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے دسو غیبت کینوں کہندے نے غیبت صحابہ کہندے نے اللہ و رسول عالم سونے تانوں پتہ ہے تواڈے رب نوں پتہ ہے آپ فرماندے نے ذکر کا احاق بما یکرہو اپنے بھرا دی کنڈ دے اونے اے کو جی گل کرنا جنوں پسند نہیں کردا اے کو جی بات کرنا جنوں پسند نہیں کردا انہوں غیبت کیا جاندا ہے ایک صحابی کھڑا ہو گیا ان کان فی اخی ما اقول آقام
اگر میں سچی گل کر رہا ہوں تو پھر ہن اسی کہہ دینے ہیں نا گل تاں اسی سچی کیتی اسی کیڑی غیبت کیتی کیوں جی کہنے آ کہ نہیں کہندے کہی دا نا گل میں تو سچی کرن دیا میں کہڑا جھوٹ بولدا پیا آپ فرماندے نے ان کان فی اخی معقول فقد تبتا اگر تو جڑی گل کردا پیا اے بھرا دے وچ ہیگی اے تے اصل وچ تو دی غیبت کردا پیا اور اگر وہ گل نہیں ہے فقط بحتا کو آپ فرماتے ہیں پھر تو انہوں نے بختان لا رہے ہیں تیار ہو جاؤ شریعت نے بختان لان واسطے 80 کوڑے سزا مقرر کر دیتی ہے دو باتاں اگر عیب ہے گا انہوں بیان کیتا جا رہا ہے غیبت سے اگر عیب نہیں ہے گا انہوں بیان کیتا جا رہا ہے بختان ہے یہ دو چیزاں نو پائیو سمجھیا کرو اپنی مجلس نو غیبت کو پاک کر لو اپنی جناب زبان نو غیبت کو پاک کر لو اللہ جانتا جی غیبت بندے دے عمال دی بربادی دا بہت بڑا سبب بنتی ہے اس کر کے نا اللہ کے دعا ہے اللہ سنو غیبت کو محفوظ فرمائے عورتوں نے باتاں کیتیاں اگے کی بنیا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرانگے اللہ کے دعا ہے اللہ پاک یوسف علیہ السلام دی زندگی تو سانو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ یوسف علیہ السلام دی زندگی تو جنہاں نصیحت اموز گلہ نے سانو اپنی زندگی چو اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام دے نال زلیخا نے جڑا کام کیتا نا نکرانیاں نے سارا ہی ویکھ لیتا نا عزیز مصر نے تابا مار دیتا جنہیں باہر جا کے گل کیتی نا میں انہوں سخت سزاواں دیواں گا پر نکرانیاں نو کون پوچھے نا اے نکرانیاں شہر دیاں دوسریاں وزیراں دیاں نکرانیاں دے نال کٹھیاں ہو گئیاں نا دوسرے وزیراں دیاں بیویاں دیاں جڑیاں نکرانیاں نے انہاں دیاں نکرانیاں زلیخا دیاں نکرانیاں کٹھیاں ہویاں نا بازار دے اندر جا کے کٹھیاں ہویاں تے راز ساری کھل گئے تو جی بیبیاں کٹھیاں ہو جان تے چپ کر کے بیٹھ جانے ہو سکتا ہے یہ تا بہت بڑا جھوٹ ہے باہر کہا میں فتویٰ نہیں لاندا ویسے ایک عادت ہوندی فطرت ہوندی ہے عورتاں دی فطرت کے چپ کر کے بیٹھدیاں نہیں بیٹھدیاں باتاں ہوندیاں نے انہوں پتہ کی کہندے میں کان چوں تینوں دسن لگی ہاں ایک گل میں تینوں دسن لگی اگے کسے نوں دسے نہیں وہ معروف سنیا جی نا ایک بندہ آپ دے کر خربوزہ جناب نا دوانا انہوں جناب نا پاک لایا سرانے دے وچ چٹا سرانا یا صافے چو بن کے لایا تے اپنی بیوی نو کہندا کرما علی میں اج ایک بندے دا سر لا کے لے آئی تے اندر پیٹی چو رکھن لگا کسے نو دسنا چٹ کو آیا نا بیوی باہر نکلی یا تو دور تے گئی ہونی ہے باہر گوانڈن کو چلی گئی کتے کٹھیاں بہ گئیاں انہوں کہندی پینا میں تینوں ایک گل دسن لگیاں پر وعدہ کر کسے نے دسنا سی انہیں آکھیا کی گل نے انہیں آکھیا میرا بندہ آج ایک بندے دا سر لا کے لے آیا تو ساڑی پیٹی دے وچ پیا ہویا اچھا انہیں آکھیا وہ کو نہیں پینا اللہ جاندا یہ تا بڑا بڑا کام کر رہا ہے کڈا جناب ظلم کر کے آ گیا وہ اگے گئی وہ آپ دی دوجی گوانڈل کو گئی انہوں دسیا چٹ کو ہے نا پورے شہر چو خبر پھیل گئی کہ فلاں بندہ فلاں دا سر لا کے لے آگے پیٹی چو رکھی بیٹھا تھوڑا یہ ٹائم گزریا پولیس دروازے تے آ گئی ہاں جی دروازہ کھولو سنیا پیٹی چو بندیاں دے سر رکھ دے جی دروازہ کھولیا گیا وہ کہندے آ جاؤ بھی سارا نو اندر لے گیا پیٹی دا دروازہ کھولیا تے اندر ویکھیا نا وہ صافہ ہٹا کے ویکھیا تے اندر دوانا پیا ہویا ہے یہ بیویاں دا حال ہے مسالہ ایویں نہیں بنیاں مسالہ کسی گل دی وجہ کر کے بنیاں نہیں تے میری کوئی ماں پہنے غصہ بھی نہ کرے قرآن کہندا اللہ دا قرآن کہندا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ جدوں گل پھیل گئی گل جدوں باہر نکل گئی نکرانیاں نے آپس چوں گلاں کیتیاں آپس دے اندر باتاں کیتیاں عزیز مصر دی بیوی نے آچن چڑھا دیتا ہے عزیز مصر دی بیوی اپنے غلام دے انتے فریفتہ ہو گئی ہے عزیز مصر دی بیوی اپنے غلام دے پیچھے پہ گئی ہے قرآن کے اندر قد شغفکا قبام قد شغفکا قبام اندے دل چو یوسف وڑ گئے پیرا ایک اندیاں پیانے انہوں یوسف تو علاوہ کچھ نظری کوئی نہیں آندہ پیانا ایتا یوسف دی دیوانی ہوئی پئی ایتا اپنے خامد نو پلی پئیے کتے عزیز مصر کتے یوسف غلام کتے وقت دا حکمران کتے بدہ غلام کتے غلام اپنے خامد عزیز مصر نو چھڑ کے اپنے غلام دے پیچھے پئی ہوئی ہے قد شغفکا قبا ایتا کملی ہو گئی ہے ایتا کملی ہو گئی ہے انا لنراکا فی ضلال مبین
العالمین اسی زلیخا نو تاں کملیاں سمجھنے ہیں اینو پاگل سمجھنے ہیں یوسف دا اندے غلام دا تے عزیز مصر دا سیر کیے کتھے ہو عزیز مصر کتھے ہو غلام او نوکر تے او مالک پورے ملک دا اللہ اکبر یہ تاں کملی ہے اندی گالی کی کرنی بولیاں وجن لگ جائیں تے جدو بولیاں وجیاں نا تے باتاں جدو ہو جاندیاں نا جن دے خلاف ہویاں انہوں دے تک پہنچ ضرور جاندیاں کرنے والا تاں کر لیندا ہے نا پاویں تسلی دے ہی دے انہوں تک دسی نا کسے نوں دسی نا ادھروں بندہ زبان چوں کڈدا ادھروں انہوں تک پہنچ جاندی ہے کناں دے وی دیواراں دے وی کن جڑے ہوندے نے نا مثال بنی نا کنداں دے وی کن ہوندے نے اوہی ہوئی نے کہ تسی ادھروں کڈنی ہے چاہے تسی جناب انہوں تاکید بھی کر دے جے جن دی گل انہوں تک پہنچ ہی جاندی ہے اس کر کے میرے بھائیو اپنی زبان چو ہو جی گل کڈو ہی نا سرکار ایک دن بیٹھے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے دسو غیبت کینوں کہندے نے غیبت صحابہ کہندے نے اللہ و رسول عالم سونے تانوں پتہ ہے تواڈے رب نوں پتہ ہے آپ فرماندے نے ذکر کا احاق بما یکرہ اپنے بھرا دی کنڈ دے اونے اے کو جی گل کرنا جنہوں پسند نہیں کردا اے کو جی بات کرنا جنہوں پسند نہیں کردا انہوں غیبت کیا جاندا ہے ایک صحابی کھڑا ہو گیا ان کان فی اخی ما اقول آقام اگر میں سچی گل کر رہا ہوں تا پھر ہن اسی کہہ دینے ہیں نا گل تاں اسی سچی کیتی اسی کیڑی غیبت کیتی کیوں جی کہنے آ کہ نہیں کہندے کہی دا نا گل میں تو سچی کرن دیا میں کہڑا جھوٹ بولدا پیا آپ فرماندے نے ان کان فی اخی ما اقول فقد تبتا اگر تو جڑی گل کردا پیا اے بھرا دے وچ ہیگی اے تے اصل وچ تو دی غیبت کردا پیا اور اگر وہ گل نہیں ہے فقط بحتا کو آپ فرماتے ہیں پھر تو انہوں نے بختان لا رہے ہیں تیار ہو جاؤ شریعت نے بختان لان واسطے 80 کوڑے سزا مقرر کر دیتی ہے دو باتاں اگر عیب ہے گا انہوں بیان کیتا جا رہا ہے غیبت سے اگر عیب نہیں ہے گا انہوں بیان کیتا جا رہا ہے بختان ہے یہ دو چیزاں نو پائیو سمجھیا کرو اپنی مجلس نو غیبت کرو پاک کر لو اپنی جناب زبان نو غیبت کرو پاک کر لو اللہ جانتا جی غیبت بندے دے عمال دی بربادی دا بہت بڑا سبب بنتی ہے اس کر کے نا اللہ کے دعا ہے اللہ سنو غیبت کو محفوظ فرمائے عورتوں نے باتاں کیتیاں اگے کی بنیا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرانگے اللہ کے دعا ہے اللہ پاک یوسف علیہ السلام دی زندگی تو سانو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ یوسف علیہ السلام دی زندگی تو جڑیاں نصیحت آموز گلاں نے سانو اپنی زندگی چو اپنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین